السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ 7 زمین اور 7 آسمان جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ایسی ہی زمینیں جن میں اس کے حکم اترتے رہتے ہیں، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ وہ اپنے علم سے ہر چیز پہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ دوستو، ان آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے آسمان جیسے کئی اور آسمان وجود رکھتے ہیں، اور بالکل انہی کی طرح کئی اور زمینیں بھی جو کہ ہماری لامحدود نظر اور سوچ سے بہت دور ہیں۔ مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان طے بتہ آسمانوں اور زمینوں سے آخر کیا مراد ہے؟ کیا ہماری کائنات جیسی اور بھی کئی کائناتیں وجود رکھتی ہیں جہاں ہم انسانوں جیسی کوئی مخلوق موجود ہے اور وہاں اللہ کے حکم اترتے رہتے ہیں، یا وہ ہماری کائنات سے بالکل الگ ہیں، یا پھر اس سے مراد ہماری زمین کے گرد موجود مختلف قدرتی حفاظتی تہیں ہیں جیسا کہ ٹروپوسفیئر اور اسٹریٹوسفیئر وغیرہ؟ دوستو، جہاں تک بات ہے 7 آسمانوں کی، تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس کائنات میں ہمارے آسمان جیسے 6 اور آسمان بھی موجود ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں 250 سے زیادہ مقامات پر آسمان کا ذکر کیا گیا، جیسا کہ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ ایسے ہی ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ 7 آسمان اور زمین کے اندر جو لوگ بھی ہیں سب کے سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور مخلوقات میں کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار غفار ہے۔ ان آیات سے صاف واضح ہے کہ ہماری زمین جیسی 6 اور زمینیں اپنے اپنے آسمان کے ساتھ وجود رکھتی ہیں، جہاں پر کئی نامعلوم مخلوقات آباد ہو سکتی ہیں۔ اس بات کی ایک اور مضبوط دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج بھی ہے۔ اس سفر کے دوران آپ نے تمام آسمانوں سے گزرتے ہوئے وہاں موجود مختلف انبیاء سے ملاقات بھی کی، اور پھر 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کے عرش تک جا پہنچے۔ آپ نے پہلے آسمان پر جس کا نام رقیہ ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر دوسرے آسمان پر جس کا نام فیدوم یا معون ہے، اور یہ ایسے لوہے کا بنا ہے جس سے روشنی پھوٹتی ہے، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ جبکہ تیسرے آسمان پر جس کا نام ملکوت ہے اور یہ تانبے کا بنا ہے، یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ چوتھے آسمان پر جسے زہرہ کہتے ہیں، جو کہ سفید چاندی سے بنا ہے، یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ 5ویں آسمان پر جسے مزینہ کہتے ہیں اور یہ سرخ سونے کا بنا ہے، یہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ 6 آسمان پر جس کا نام حالثہ ہے اور یہ چمکدار موتیوں سے بنا ہے، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور 7ویں آسمان پر جس کا نام لابیہ یا دامیہ ہے اور یہ سرخ یاقوت سے بنا ہے، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اسی جگہ پر بیت المعمور بھی موجود ہے، یعنی زمین پہ موجود خانہ کعبہ کی طرح کا ایک اور خانہ کعبہ۔ انہی 7 آسمانوں کے اوپر جنت اور جہنم اپنے 7 درجوں کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک موجود ہیں، جو کہ تمام مخلوقات کی حد ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے، جہاں آج تک رسول خدا کے سوا کوئی نہ گیا۔ دوستو، قرآن آیات میں جن 7 زمینوں کا ذکر موجود ہے، ان سے مراد زمین کی تہیں نہیں، بلکہ ان سے مراد ہماری زمین جیسی اور زمینیں ہیں، جہاں پر بالکل ہماری زمین جیسی زندگی موجود ہے۔ اس بات کو آج سائنس ملٹی ورس تھیری کہہ کر کچھ اس طرح سے اس کی وضاحت کرتی ہے کہ ہماری اس کائنات جیسی کئی اور کائناتیں بھی موجود ہیں۔ اس بات پر تمام سائنٹسٹ کا اتفاق ہے، جسے مشہور کاسمولوجسٹ ایلن گوتھ نے نومیریکل کیلکولیشن سے ثابت کیا، اور بتایا کہ جس کائنات کو اب تک ہم سب کچھ سمجھ رہے تھے، وہ دراصل اس تمام کائنات کا ایک ذرا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے، جسے ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، جبکہ اصل کائنات یعنی نان آبزرویبل یونیورس اس کے مقابلے میں 3 × 10⁻23 گنا بڑی ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ وہ سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے جسے تم نہیں دیکھ سکتے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ انسان کو چیلنج کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان آسمان اور زمین کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا جہاں تک اس کی حد مقرر ہے۔ دوستو، صوفیہ کرام کے ہاں بھی 7 آسمانوں، زمینوں اور 7 آدم و حوا کا تصور ملتا ہے۔ مشہور صوفی بزرگ شیخ ابن عربی کے متعلق ایک مشہور واقعہ نقل ہوا ہے۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک ایسی قوم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا کہ جن کو میں نہیں جانتا تھا۔
ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے سب سے اولین آباء و اجداد میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا تمہیں مرے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ اس نے کہا 40,000 سال سے کچھ زیادہ۔ میں نے کہا آدم کو تو اتنا زمانہ نہیں گزرا۔ اس نے کہا تم کون سے آدم کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم اس آدم کے متعلق کہہ رہے ہو جو تم سے قریب ہیں یا کسی اور آدم کے متعلق؟ لہٰذا ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ اس کائنات میں 7 زمین اور 7 آسمان موجود ہیں اور ہر زمین پر آدم و حوا بھیجے گئے ہیں۔ دوستو، ان تمام قرآنی آیات، احادیث اور سائنٹیفک تھیریز کا اگر مشاہدہ کیا جائے تو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں پر یقین کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان نہ نظر آنے والی چیزوں جیسا کہ گریوٹی، ڈارک میٹر، ہوا، آواز، وائرس، الیکٹرو میگنیٹک ویوز وغیرہ پر یقین رکھتا ہے، کیونکہ کسی چیز کا نہ نظر آنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے ان تمام فلکیاتی باتوں کا علم کس نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر کی طرف نازل کیا، جسے آج 21ویں صدی کی سائنس آج کے دور کی سب سے بڑی دریافت کے طور پر پیش کر کے فخر محسوس کرتی ہے۔ یقیناً اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے، جو ان تمام جہانوں کا اکیلا بادشاہ ہے، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ دوستوں، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔